بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام سبق نمبر 8 خطبہ حجۃ الوداع۔ عزیز طلباء، خطبہ حجۃ الوداع جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا آخری خطبہ کہلاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی خطبہ نہیں دیا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ آخری خطبہ تھا جو اتنے بڑے مجمع کو دیا گیا۔ گویا اس خطبے میں اور حج میں بہت سارے ایسے لوگ بھی موجود تھے جو بیرون ممالک سے یا مکہ کی وادی سے دور و نزدیک سے لوگ آئے ہوئے، کچھ عجمی بھی تھے، عربی بھی تھے، اس میں کالے بھی تھے، گورے بھی تھے، ہر رنگ نسل کے لوگ موجود تھے۔ اتنے بڑے پیمانے پر خطبہ تاریخ اسلام میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں نہیں ہوا، اور اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی تھی کہ اس خطبے میں چونکہ حج کا خطبہ تھا واپسی پر، اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ حج وہ تھا کہ جو آپ کا پہلا حج تھا اور آخری حج تھا، اور آگے چل کر آپ پڑھیں گے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا یہ الفاظ کہے کہ شاید آج کے بعد ہم اس طرح کبھی نہ مل سکیں۔ نمبر 2، اس خطبے کو خاص طور پر انسانی منشور یعنی کہ حقوق انسانی کا چارٹ کہا جائے تو اس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی قباحت نہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو کسی بھی دور میں کسی بھی علاقے میں یا کسی بھی بادشاہ کے زیر اثر ایسا حقوق انسانی کا چارٹ نہیں ملے گا جو ہر حقوق کا احاطہ کرتا ہو، جس میں مردوں سے لے کر عورتوں سے لے کر غلاموں سے لے کر آزاد سے لے کر بھائی سے لے کر مسلمانوں سے غیر مسلموں سے عبادت گاہوں کے حوالے سے الغرض ہر قسم کے شعبے کا احاطہ کیا گیا، اور اس میں جو بیان کیا گیا ہے وہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں تاریخ کا کوئی بھی صفحہ، آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی اسلام سے قبل اور خاص طور پر اس خطبے سے قبل۔ محدثین اور مورخین نے خصوصاً سیرت نگاروں نے بہت ہی عمدہ طریقے سے اس خطبے کو جمع کیا ہے۔ یہ خطبہ مختلف کتب میں مختلف احادیث کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے، لہٰذا اس خطبے کا یہاں پر نچوڑ خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس میں سے کچھ روایات بھی میں نے نقل کی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کی اگر وجہ تسمیہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ یہ آخری حج تھا تو اس وجہ سے اس کو حجۃ الاسلام بھی کہا جاتا ہے، اور محدثین نے اور مورخین نے اس کو حجۃ الوداع بھی کے نام سے بھی مشہور کیا ہے، چونکہ اس خطبے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حج کے من جملہ تمام افعال، اقوال اور کردار باقاعدہ طور پر عملی طور پر وہاں پر کر کے دکھائے، چونکہ اس سے پہلے تمام چیزیں جیسے کہ نماز تھی، روزہ تھا، زکوٰۃ تھی، ان تمام چیزوں کی عملی پریکٹس جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کر کے دکھا دی تھی۔ ایک حج باقی رہ گیا تھا، اس میں بہت ساری چونکہ خرافات شامل کر دی گئی تھیں، لہٰذا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اثر نو اس کو کر کے اور اتنی بڑی جماعت کو جس میں تقریباً ہزاروں کی تعداد میں اصحاب رسول موجود تھے اور 1,24,000 سے اوپر کا ایک مجمع تھا، جس میں کہا یہ جاتا ہے کہ وہ تمام کے تمام اصحاب رسول تھے، اتنے بڑے مجمع کو عملی طور پر یہ کر کے دکھایا۔ خطبہ حجۃ الوداع کا پس منظر۔ آج سے تقریباً 1400 سال قبل نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے خطبہ انقلاب یعنی کہ خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا تھا کہ اس وقت کی آبادی عصر حاضر کی آبادی کے برابر توسیع و عریض نہ تھی، اور اس وقت کے موجودہ بہت سے ممالک بھی ابھی تک دریافت نہ ہو سکے تھے، لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب نے ایک ریسرچ کی ہے جس میں اس وقت کے موجودہ
جو وہاں پر یا گرد و نواح میں جو موجود تھے یا عربوں کو بھی معلوم تھا ممالک کا، ان کا یہاں پر ذکر انہوں نے کیا ہے۔ ڈاکٹر نثار احمد صاحب فرماتے ہیں ہاں البتہ عرب، چین، ہندوستان، ایران، عراق، شام، مصر، مغرب الاقصی، حبشہ، یونان، اطالیہ، فرانس، اسپین، جنوبی روس، بحیرہ بالٹک کا مشرقی اور جنوبی حصہ، جٹ لینڈ اور اسکاٹ لینڈ اور جو نیو یارک ہے اور برطانیہ، یہ تمام علاقے اس وقت بھی موجود تھے۔ اب اس خطبے کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہاں پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگو میری بات اچھی طریقے سے سن لو، کیا خبر شاید اس سال کے بعد اس جگہ پر میری اور تمہاری ملاقات کبھی نہ ہو سکے۔ گویا کچھ صحابہ رسول کو معلوم ہو گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہمارا جدائی کا وقت آ چکا ہے، اس کے بعد اس طرح نہ ملنے کی یہ جو پیشگوئی کی گئی ہے، اس سے بات یہ واضح ہے۔ لوگو حج کے مسئلے مسائل مجھ سے سیکھ لو، میں نہیں جانتا شاید اس کے بعد مجھے دوسرے حج کی نوبت نہ آئے۔ اللہ اسے تر و تازہ رکھے اور شاداب رکھے جس نے میری کسی بات کو سنا اور انہیں دوسروں تک پہنچایا۔ بعض اوقات سننے والا سمجھدار نہیں ہوتا اور کبھی کبھی جس کو پہنچایا جائے وہ اس سے زیادہ سمجھدار نکلتا ہے۔ یہاں سے مراد یہ ہے کہ میری احادیث مبارکہ لوگوں تک پہنچاؤ، شاید وہ تم سے زیادہ سمجھدار ہوں اور وہ پھر اسے سمجھ کے اور آگے اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں اصحاب رسول کی ہی زندگی میں حضرت عمر، حضرت صدیق اکبر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت امام حسن، امام حسین، اور پھر اس طرح ایک طویل فہرست ہے۔ اور خاص طور پر سلاطین، فاتحین اور خلفاء، ان تمام لوگوں نے جس طرح اسلام کو نافذ کیا احادیث مبارکہ کی روشنی میں، وہ واضح ہوتا ہے۔ تم لوگ شاید مجھ سے آئندہ اس حال میں نہ مل سکو جس حال میں اب مل رہے ہو، گویا یہ موقع دوبارہ نہیں ہوگا۔ اساسیات سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام مٹی سے بنے ہیں۔ گویا یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی، خاص طور پر وہاں پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تزکیہ نفس کے حوالے سے یہ بات فرمائی۔ مساوات سے متعلق تم میں سے کوئی اللہ کے نزدیک معزز نہیں ہے، صرف وہی معزز ہے جو تقوی اور شعار میں سب سے بہتر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے۔ اللہ کے ہاں پیسے کی وقت نہیں ہے، دولت کی وقت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں تقوی کی اور پرہیزگاری کی ہے۔ دیکھو کسی عربی کو، یہ ہم نے پہلے لیکچر میں بیان کیا تھا کہ عرب جو ہے دوسروں کو ہیچ سمجھتے تھے، اجمی کو، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کاٹ کی اور فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، یا کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، ہاں لیکن تقوی کے سبب۔ گویا اگر کسی سفید کا کالے سے تقوی زیادہ تو وہ اللہ کے ہاں بہتر ہے، کسی امیر کا تقوی بہتر ہے تو وہ غریب سے بہتر ہے، اور اگر اسی طرح کسی غریب کا تقوی زیادہ ہے تو وہ کسی امیر سے بھی بہتر ہے۔ خوف الہی سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندگان خدا میں تمہیں تقوی شعار اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، تمہیں اس کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ تم اللہ کے سوا اور کے بندے نہیں ہو۔ اللہ کے بندے ہو تو اللہ ہی کا ڈر اپنے ذہنوں میں رکھو، اپنے دلوں میں رکھو، اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے خطبے کا آغاز نیک بات سے کرتا ہوں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات نیک بات ہے، لیکن یہاں پر مراد تمہید جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ و تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع کیا۔ دور جہالت کی رسومات، بہت ساری ایسی رسومات تھیں جو چلی آ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کو اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں، اور خاص طور پر قتل و غارت کے حوالے سے، جیسا کہ اب تمام آثار جاہلیت کا عدم اور ساکت ہو چکے ہیں، جتنے بھی لوگوں نے کام کیے تھے جاہلیت کے حوالے سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سب ختم فرما دیے۔ سن لو جاہلیت کا ہر خون، انتقام، بدلہ، مال مغصوبہ اور آثار جاہلیت، خاندانی مورسی اور یہ تمام چیزیں قیامت تک کے لیے اب ختم ہو چکی ہیں، اب یہ کالعدم قرار دے دی گئی ہیں۔ گویا پہلے جو ہے ان میں ایک بدلہ لینے کی بہت زیادہ لالچ ہوتی تھی، اور نسل در نسل جو ہے ان کی سالوں سال ایک خاندان کی قبیلوں کی لڑائیاں چلتی تھیں آپس میں۔ اگر کسی نے چوری کی ہے تو وہ ان کی جا کے چوری کر دیتے تھے، ان کا لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے تھے، وہ ان کے لوگوں کو مارتے تھے، تو یہ
ایک بدلہ جو ہے وہ نسل در نسل چلتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ختم کر دیا۔ دور جاہلیت کے حوالے سے جس طرح کالی بلی رستہ کاٹ جائے، فلاں مہینہ منحوس ہے، یہ تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم فرما دیا اور فرمائی یہ سب کے سب جو ہیں اب کل عدم ٹھہرا دیے گئے ہیں۔ قتل عمدن کا قصاص بدلہ لیا جائے گا، گویا کوئی قصدن اگر قتل کرے گا تو اس کا قصاص لیا جائے گا، ادروائز جو ہے وہ جو ایک موسی چیز چل جاتی ہے اس کو ختم کر دیا گیا۔ سود سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصل رقم لینے کا حقدار ہے انسان کو یہ فرمایا، اور فرمایا کہ جس نے اوروں کا نقصان ہو اور نہ ہی تمہارا نقصان ہو، گویا جتنی تمہاری رقم ہے اتنی لو۔ سود کی ایک بہت بڑی لعنت اس وقت بھی موجود تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ختم کیا، اور آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ سود جو ہے وہ ملک پاکستان کے اوپر بھی اتنا قرضہ ہے، اور قرضے سے زیادہ ہمارا 4 گنا جو ہے یا 5 گنا ہمارا سود ہے۔ تو اگر قرضہ دیکھیں تو وہ پاکستان اتارنے کی ہمت رکھتا ہے، لیکن جو اس پہ سود پر در سود آ رہا ہے اس کی وجہ سے نہ صرف مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے بلکہ ملک پاکستان بھی جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ تو اگر آپ سود سے جان چھڑواتے ہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ بات طے کر دی ہے کہ سود کی گنجائش نہیں ہے، اور زمانہ جاہلیت کے تمام سود اور سودی کاروبار باطل کر دیے گئے ہیں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا، اور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شاہ فرمایا ہے کہ سودی جو شخص ہے جب وہ سود لیتا ہے تو اگر وہ سود جبرن لے رہا ہے اور قصدن لے رہا ہے، باز نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا پھر تیار ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے۔ گویا تم پھر اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہو۔ یہ سود جو ہے یہ کوئی چھوٹی لعنت نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو ذرا تحمل سے سمجھیں تو سود ایک ایسی چیز ہے جو نہ صرف آپ کے مال کو ختم کرتی ہے بلکہ آپ کے اقدار کو بھی ختم کرتی ہے، آپ کی عزت نفس کو بھی ٹھیس پہنچتا ہے، اور یہ ایسا پیسہ ہے جس سے آپ میں برکت کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ مہینوں کی حرمت، عربوں کے ہاں یہ ایک چیز چلتی تھی کہ وہ ایک خاص قسم کے مہینے خود سے ہی حرام کر لیتے تھے اور خود سے ہی ان کو حلال کر لیتے تھے۔ گویا جو اللہ نے مہینے ان پر حرام کر رکھے ہیں ان کو وہ حلال کر لیتے تھے، اور جن مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر رکھا ہے یا جن مہینوں میں ممانعت ہے قتل و غارت کی، جس طرح رمضان شریف ہے، ایک مہینہ ہے، معافی کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کو بخشنے کا مہینہ ہے، وہ اس کو اپنے اوپر حلال کر لیتے تھے اور کسی اور مہینوں کو خود پر حرام کر لیتے تھے۔ تو یہ اللہ کے حرام کردہ اور حلال کردہ جو مہینے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ خود سے از خود اس کی جو ہے اپنی غرض کے لیے اس کو تبدیل کر لیتے تھے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو گنتی حرام مہینوں کی مقرر کر رکھی ہے اسے پورا کر لیں۔ اس طرح وہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینے کو حلال، اور اس طرح اللہ کے حلال کیے ہوئے مہینے کو وہ حرام کر لیتے تھے خود پر۔ گویا وہ کہتے تھے رمضان شریف جو ہے، ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، کہ ابھی ہم حلال کر لیتے ہیں اور آگے چل کے 2-4 مہینوں بعد اس کو ہم حرام کر لیں گے خود پہ، وہ از خود جو ہے وہ مہینوں کی گنتی کو تبدیل کر دیتے تھے۔ عزت نفس اور جان و مال کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارا خون ایک دوسرے پر حرام ہے۔ گویا کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا خون نہیں کرے گا، اس کے اوپر اس کی مال، ملکیت، تمام عزت و آبرو، تمام کھال، جلد، جسم، بدن، ہر چیز جو ہے اس کے اوپر کیا ہے، معزز اور محترم تر ہے۔ کسی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان کا خون کرے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا میری بات سن لو، زندگی پا جاؤ گے، میری بات سن لو کہ زندگی پا جاؤ گے، خبردار ظلم نہ کرنا، دیکھو ظلم نہ کرنا، یہ آپ نے 3-4 دفعہ ارشاد فرمایا۔ گویا یہ حق نہیں ہے کہ تم کسی مسلمان کا مال لوٹ لو، مال ہتھیار لو، ڈکیتی کر لو، یہ چیزیں بالکل واضح طور پر منع کر دی۔ اور اس وقت چونکہ یہ عام چیزیں تھیں، یہ اس وقت جو ہے قبیلہ جو ہے دوسرے قبیلے کا مال لوٹ لیتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کے اوپر پابندی لگا دی۔ لیکن آپ دیکھیں آج بھی اس کی صورت کہیں نہ کہیں موجود ہے، کہیں نہ کہیں کوئی شخص کسی نہ کسی کا، مسلمان کا ہی خاص طور پر، وہ مال لوٹ لیتے ہیں۔ اب تو مسجدوں سے لوگ چیزیں نہیں چھوڑتے، عزت اور جان مال تو دیکھیں بڑی دور کی بات رہ گئی مسلمان کی، وہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ ایک مسجد کے اندر ٹوٹی لگی نہیں چھوڑتے، ایک گلاس نہیں چھوڑتے۔ گویا آپ اس طرح تکلیف پہنچا رہے ہیں مسلمان کو، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ غیبت سے متعلق یہ اتنا بڑا اس وقت بھی جرم تھا اور آج بھی جرم ہے، اور اس کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فرمایا کہ مومن کے اوپر تو بڑا محترم ہے، بڑا احترام والا ہے، اور اس کی بڑی حرمت ہے، اور اس کا گوشت کھانا کیسے کوئی پسند کرے گا؟
اور قرآن پاک میں تو خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا غیبت کرنا تو گویا ایسا ہے کہ اپنے بھائی کا جو ہے وہ گوشت کھانا ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہے، بخاری شریف کی ہے حدیث مبارکہ، کہ دو شخص کھڑے آپس میں بات کر رہے تھے، آپ وہاں سے گزرے، آپ نے کہا میں تیرے دانتوں کے اندر گوشت کے ٹکڑے دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو گوشت نہیں کھایا۔ آپ نے فرمایا تم اپنے بھائی کی غیبت کر رہے ہو اور تمہارے دانتوں کے اندر اس کے گوشت کے ٹکڑے موجود ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کے رسول جو ہے وہ بصیرت رکھتے تھے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ لوگ غیبت کر رہے ہیں، لہٰذا غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ کسی کے پیچھے اس کی بدخوئی کر رہے ہیں، اس کی بری بات کر رہے ہیں، اور اس کی عزت و آبرو جو ہے وہ بھی مسلمان کی ایک دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کی عزت پامال کر دیں، ایسا نہیں کہ آپ کسی کی چادر اچھال کے رکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا کہ دوسرے انسان کی عزت کی حفاظت کرے۔ مال مسلم بھی حلال و جائز نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنی خوشی سے دے دے۔ گویا کوئی اپنی خوشی سے اپنا مال، مکان، گاڑی کچھ بھی دے دے، بھائی ہو یا دوسرا کوئی مسلمان ہو، یہ جائز ہے۔ لیکن از خود آپ کسی پر حملہ کر کے اس کی گاڑی چھین لیں، اس کا موبائل چھین لیں، اس کے کپڑے آپ چھین لیں، یہ تمام چیزیں حرام کر دی گئی ہیں۔ اب یہاں پر اس حقیقی مسلمان کا تصور پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ خطبے میں ارشاد فرمایا مسلمان تو وہی ہے جو اپنی زبان ہاتھ سے دوسرے لوگوں کو محفوظ رکھے۔ گویا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سچے اور حقیقی مومن بنیں، مسلمان بنیں، تو آپ کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ ہر اس بات کا اہتمام کریں جس سے آپ کی زبان سے، آپ کی آنکھ سے، آپ کے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ اور مہاجر در حقیقت وہ ہے جو اپنے گناہوں اور خطاؤں سے کنارہ کشی کر لے۔ اسی طرح مجاہد دراصل وہ ہے جو اطاعت الہی کی خاطر اپنے نفس کا مقابلہ کرے۔ یہ تمام کیٹیگری بتا دی کہ مسلمان کون ہے، مومن کون ہے، مہاجر کون ہے اور مجاہد کون ہے۔ ان چاروں کی کیٹیگری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے میں بیان فرما دی۔ عورتوں سے متعلق انتہائی تفصیلاً آپ نے بیان فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ زیادتی نہ کرو، عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے، اور خبردار تمہارے لیے عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں، گویا کوئی ان کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ سنو تمہاری عورتوں پر جس طرح حقوق ہے اسی طرح عورتوں کے بھی تم پر کچھ حقوق ہیں۔ گویا مرد کے بھی حقوق ہیں، یہ نہیں کہ صرف عورت کا احترام کیا جائے اور عورت جس طرح مرضی جو ہے اپنی چرب زبانی سے کام چلائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ عورتوں پر بھی کچھ چیزیں لازم ہے۔ اپنے شوہروں کی عزت کرنا، ان کے بعد ان کی عزت کی حفاظت کرنا، ان کے بستر کی حفاظت کرنا، یہ تمام وہ چیزیں ایسی ہیں۔ بلکہ ایسے شخص کے بھی منع فرمایا گیا ہے کہ جو شوہر کو پسند نہیں ہے، عورت کے لیے یہ بھی لازم نہیں ہے کہ وہ شخص کو، اس انسان کو اپنے گھر میں داخل کرے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر۔ غلاموں سے متعلق آپ نے بہت ہی خوبصورت یہاں پر کچھ جملے ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ خبردار جس نے خود کو اپنی بات کے علاوہ کسی اور سے منسوب کیا، یا کسی غلام نے جان بوجھ کر اپنے آقا کے سوا کسی اور آقا کی طرف اپنی نسبت کی، تو اللہ تعالیٰ کی، اس کے فرشتوں کی، انسانوں کی لعنت اس پر ہوگی۔ اور دیکھیں کتنا خوبصورت پہلو یہاں پر ارشاد فرمایا ہے کہ جو تم خود کھاتے ہو وہ تم اس کو دو، جو تم خود پہنتے ہو تم بھی اس کو وہ دو۔ گویا آپ نے یہاں پر برابری کے سلوک کے متعلق بہت ہی خوبصورت ارشاد فرمایا۔ قیامت والے دن اس سے کوئی بدلہ یا معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور ہاں غلام تمہارے غلام ان کے ساتھ غلام ہے، لہٰذا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جو تم خود کھاتے ہو ان کو بھی دو، یہ نہ ہو کہ خود تم اچھے کھانے کھاؤ اور اپنے جو نوکر گھر میں رکھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرو، ان کو باسی روٹی دو اور خود جناب آپ اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہیں۔ اکثر ویڈیوز، اکثر یہ ریالٹی ہے کہ لوگ جاتے ہیں ہوٹلز میں، خود جا کے وہاں پر بیٹھتے ہیں اور اپنے پیٹس جو ہوتے ہیں کتے بلی وغیرہ وہ گاڑی میں چھوڑ جاتے ہیں، اور وہاں پر نوکرانی یا نوکر ہوتا ہے وہ بیچارہ اس کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے، اور ہوٹل میں وہ اچھی سی جناب وہ کھانا پینا کھا کے واپس آ جاتے ہیں۔ اور بچے کے لیے وہ جو بچہ کچا ہوتا ہے اول تو لاتا ہی نہیں، اگر کسی کو غیرت آ بھی جائے تو وہ بچہ کچا ہوا سامان اٹھا کے شاپر میں ڈلوا کے اس کے لیے لے آتا ہے۔ آپ اصل میں آخر میں ارشاد فرمایا، پھر لوگوں سے فرمایا کیا میں نے اللہ کا پیغام تمہاری طرف پہنچا دیا؟ سب نے کہا ہاں پہنچا دیا۔ سنو میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ سب نے کہا ہاں آپ نے ادا کر دیا۔ دیکھو کیا میں نے تعلیم و تلقین دین کی انتہا نہیں کر دی؟ سب نے کہا ہاں اللہ کے رسول آپ نے فرما دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا گواہ رہنا، گواہ رہنا۔ اور پھر آپ نے آگے فرمایا اللہ میں نے ہر وہ چیز جو تو نے مجھ سے کہی تھی میں نے پہنچا دی ہے، اور اب یہ اس بات پر گواہ بھی ہیں۔ خلاصہ سبق اگر دیکھیں تو اس سے قبل اس طرز کا انسانی چارٹ جو ہے ہمیں پوری تاریخ کی ہسٹری میں نہیں ملتا۔
نمبر 2، ایسا انسانی حقوق کی چارٹ جو تمام شعبۂ حیاتی زندگی کا احاطہ کرتا ہو۔ ابھی چونکہ یہاں پر خلاصہ بیان کیا گیا ہے، اگر آپ دیکھیں تو طویل اس کی ایک فہرست ہے۔ انسان کی دنیا و آخری زندگی کا کامیابی کا راز اس خطبے میں باقاعدہ طور پر پوشیدہ ہے، اور ایسا خطبہ جس کو بیک وقت 1 لاکھ سے زائد صحابہ رسول نے سنا، یہی وہ خطبہ ہے جسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، جس کو بہت سے ممالک آج بھی کسی نہ کسی صورت میں اپنے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر جو ہیں وہ لائے عمل کرتے ہیں۔ یہاں پر ہمارا درس مکمل ہوتا ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔